سیکریٹریٹ کی منظمہ مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے اتوار کو منظم کردہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چلو سیکریٹریٹ اپیل کا اثر دیکھیے کہ ریاستی حکومت اب ان مساجد کی تعمیر کے لیے حرکت میں آ گئی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے سیکریٹریٹ کی منظمہ مساجد کے ملبے کی فوری صفائی کی ہدایت دی اور کہا کہ باؤنڈری وال کی تعمیر کے بعد ان مقامات پر نماز کی ادائیگی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور کے دفتر میں مسلم ارکان اسمبلی اور کونسل علماء مشائخین کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ 10 فروری تک باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا اور امکان ہے کہ 26 فروری کو ان مساجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی شرینواس یادو، وزیر داخلہ محمود علی، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، مجلس کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری، TRS کے رکن اسمبلی عامر شکیل، MLC محمد فرید الدین، مکہ مسجد کے امام حافظ رضوان قریشی، جماعت اسلامی کے امیر حامد محمد خان، مفتی غیاث الدین رحمانی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر مشتاق ملک وغیرہ بھی شریک تھے۔ اسی دوران جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر مشتاق ملک نے چیف منسٹر کے دورے سیکریٹریٹ اور تعمیراتی کاموں کے معائنے کے دوران ان ہدایت کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے اتحاد اور چلو سیکریٹریٹ نعرے کے نتیجے میں حکومت کو بالآخر حرکت میں آنا پڑا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ حکومت صرف حرکت میں آتی ہے یا پھر ادائیگی نماز کے لیے انتظامات کرتی ہے۔ مشتاق ملک نے بتایا کہ ریاستی وزراء نے سنگ بنیاد کی تقریب میں سیاسی قائدین کو مدعو نہ کرنے کی تجویز سے اتفاق بھی کر لیا ہے۔ مساجد شہید ہوئی تو میرا یہ سٹینڈ تھا کہ ہم حکومت کے پاس بھیک مانگنے نہیں چاہیے اور وہ سٹینڈ آج بھی باقی ہے، لیکن کیونکہ 24 کا جو ہمارا احتجاج ہوا اور اس احتجاج کے نتیجے میں ہی آج کی یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بہت 3 منسٹرز میٹنگ میں تھے، پھر شکیل عامر صاحب تھے، فرید صاحب تھے۔ تو فرید صاحب، شکیل عامر صاحب نے بھی بہت سمجھے کہ پازیٹیو انداز سے جو بات میں کہہ رہا تھا وہی بات سمجھے یہ لوگ بھی منسٹرز کے سامنے رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز کی بات، ہمارا اسٹینڈ نماز کا تھا۔ آپ جب بھی سمجھیے کہ فاؤنڈیشن اسٹون رکھیں لیکن نماز شروع ہو، لیکن نماز کے لیے یہ مجبوری بتائی گئی کہ وہاں پر ملبہ پڑا ہوا ہے اور چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ملبے کو جلد سے جلد صاف کیا جائے اور ملبے کو صاف کرنے کے بعد وہاں مساجد کے احاطے کی کمپاؤنڈ والنگ ہوگی، کمپاؤنڈ والنگ ہوگی، تو وہ کمپاؤنڈ والنگ کے بعد سمجھیے وہاں فاؤنڈیشن اسٹون ہوگا اور نماز شروع ہو جائے گی۔ تو نماز کے شروع کرنے پر جو زور ہمارا تھا اس کو حکومت نے مان لیا ہے، کیونکہ ملبہ پڑا ہوا ہے، ملبے کی صفائی ہوگی، کمپاؤنڈ وال اٹھ جائیں گے، کمپاؤنڈ وال سے مسجد کی سمجھیے کہ مارکنگ ہو جائے گی، اس کے بعد وہاں فاؤنڈیشن اسٹون رکھا جائے گا۔ پولیٹیکل لوگوں کو فاؤنڈیشن اسٹون سے دور رکھنے کی ہم نے بات کی ہے، جس کو منسٹرز نے تسلیم کیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لوگ فاؤنڈیشن اسٹون میں نہیں رہیں گے۔ بہرحال بہت پازیٹیو بات ہوئی، یہاں پر مائنارٹی منسٹر بھی تھے، ہمارے تلسانی شرینواس یادو، پھر محمود صاحب کو چیئر سمجھیے کر رہے تھے میٹنگ کو۔ بہرحال کچھ لوگوں کو میرا آنا بہت برا لگا اور میرے آنے پر سمجھیے کہ وہ ذرا ناراضگی کا بھی اظہار کرے، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو جدوجہد ہم کر رہے تھے اس میں ہم کو آج بڑی کامیابی ملی ہے۔ وہ نماز کا اعلان اور جو مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تھی اس کا نتیجہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب برہمی کے عالم میں سیکریٹریٹ پہنچے، ایڈمنسٹریشن کو بھی سمجھیے انہوں نے غصہ کیا کہ بھئی مساجد کی جگہ صاف ہو جانی چاہیے تھی، جو بات منسٹرز نے آج مجھے بتائی، اور چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بھئی مسجد، مندر، چرچ یہ سبھی بن جانا چاہیے اور مسجد کی جگہ اسپیشلی فوری صاف کرنے اور کمپاؤنڈ والنگ کے بعد نماز شروع ہو جائے گی، فاؤنڈیشن اسٹون۔ کیا اس بارے میں بھی ذکر بات نہیں ہوئی کیونکہ میٹنگ میں بہرحال پولیٹیکل پارٹی جو آئی تھی، پھر ان کے برانڈڈ علماء جو آئے تھے، دے آر برانڈڈ، کیونکہ انہوں نے مسجد موومنٹ کو کچھ نہیں چلایا، آ کے کرسیوں پہ بیٹھ کر فوٹوਆਂ لینا ان کی عادت رہی۔ جب میں پہنچا تو سب ایک دم سناٹے میں آ گئے اور افراد تفریح میں میٹنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 3 منسٹرز کے ساتھ اور پھر فرید صاحب تھے، شکیل عامر صاحب تھے، یہ سمجھیے کہ بیٹھ کر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس پر مائنارٹی منسٹر نے سمجھیے کہ ایشورنس دیا، خود
समझिए कि महमूद अली साहब ने भी एश्योरेंस दिया, शकील आमिर साहब और फरीद साहब ने भी जो बात मैंने रखी उसको समझिए भरपूर अंदाज से हुई। फिर तो सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड नोट भी किया गया है। तो आपका जो मुतालबा था नमाज का मुतालबा मान लिया गया है। डबरी साफ होंगे, कंपाउंड वाल उठेगी, क्योंकि वहाँ पोजीशन अभी नमाज पढ़ने की नहीं है, डबरीज का ढेर पड़ा हुआ है। तो डबरी साफ होंगे और उसके बाद समझिए कि वहाँ पर नमाज शुरू हो जाएगी कंपाउंड वालिंग के बाद। अगर नहीं होंगी तो फिर हमने अपने स्टैंड पर हम वापस आ जाएंगे। हम समझिए कि 1 महीने का टाइम इस वजह से दे रहे हैं कि वो सफाई वगैरह का वहाँ मसला है, और 26 की बात कही गई है कि 26 से पहले फिर एक मीटिंग होगी। इंशाल्लाह उस मीटिंग के वक्त हम बोलेंगे कि भाई हम जाके विज़िट करना चाह रहे हैं, कितनी सफाई हुई, क्या हुआ, हम खुद विज़िट कर लेंगे, जगह का जाके विज़िट करेंगे और वो विज़िट इंशाल्लाह मान लेंगे। तो विज़िट हम जाकर कर लेंगे इनॉग्रेशन स्टोन से पहले के भी कई वायदे किए गए थे जिस पर अमल नहीं किया गया। अगर इस पर अमल नहीं ये अमल नहीं किया गया तो फिर गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नमाज का एक ऐलान, और समझिए कि जिस तरह चौतरफ नमाजें पढ़ी गई हैं, सीएम साहब पहुंच गए। सीएम साहब समझिए कि बहरहाल हालात से वाकफियत रखते हैं, लेकिन मिसगाइड किया गया उनको, ऐसा मैं समझता हूँ। जो इमीडिएट रिएक्ट करके वो पहुँचे हैं और पहुँचकर वहाँ समझिए ये मिनिस्टर्स जो कल थे वहाँ पर, वो मिनिस्टर्स ने मुझे बताया कि सीएम साहब बहुत बरहम थे कि यहाँ नमाज की जगह डबरीज क्यों साफ नहीं हुई, और मुसलमान मेरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मस्जिद बनाऊँगा तो फिर ये एहतजाज किया जा रहा है। तो उसी रिएक्शन का नतीजा था, सीएम साहब पहुँचे और आज की जो 3 मिनिस्टर्स को उन्होंने जिम्मेदारी थी, और 3 मिनिस्टर्स की मौजूदगी में जो डिस्कशन हुआ है वो कल के एहतजाज का। अगर नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह हमें ज़िंदा रखेगा तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी जब तक कि मस्जिदों के मुकाम पर नमाज कायम नहीं हो जाती। मस्जिद बनाना तो कोई अहम बात नहीं है, मस्जिद तो कोई भी बना लेगा, ये मसला। थैंक यू।